جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پرائم منسٹر عمران خان نے گزشتہ روز چین کا دورہ کیا اور جب ان کی واپسی ہوئی تو کچھ احکامات انہوں نے ایشو کیے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل جو اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں پروسیس شروع کیا جائے۔ اور یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ گلگت بلتستان کی جو اکثریت ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ان کو پانچواں صوبہ بنایا جائے پاکستان کو، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جب پاکستان بنا یا بر صغیر کو برطانیہ سے آزادی ملی تو اس وقت یہ جو ہے جموں اور کشمیر آلریڈی جو پرنسلی اسٹیٹ تھی انہوں نے لیز آؤٹ کر دیا تھا برطانیہ کو 60 سال کے لیے۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ علاقہ کبھی بھی ایسا حصہ نہیں رہا پرنسلی اسٹیٹ جو جموں اینڈ اسٹیٹ کشمیر کی اسٹیٹ تھی، تو اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اس کو اپنے 5 پروونس کے طور پہ ضم نہ کرے۔ یہ ساری باتیں ایک لحاظ سے کسی حد تک درست بھی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اس وقت اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2009 میں ایک امپاورمنٹ ایکٹ، سیلف گورننس اور امپاورمنٹ ایکٹ گلگت بلتستان کے حوالے سے 2009 میں جنوری 2009 میں ہوا تھا۔ اس کے تحت اٹانومی دی گئی تھی، ایک نیا سیٹ اپ گلگت بلتستان میں آیا تھا، اور پہلے ہم ان کو نردرن ایریاز کہا کرتے تھے، پھر ان کو گلگت بلتستان کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 2018 میں بھی ایک اور گلگت بلتستان ایکٹ آیا۔ تو یہ تمام چیزیں آتی رہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ اٹانومی دینے کے حوالے سے تھیں، تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے چونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں، تو نہ ہم نے آزاد جموں اور کشمیر کے بارے میں کبھی یہ سوچا کہ ہم ان کو ضم کریں، نہ ہی گلگت بلتستان کے حوالے سے، البتہ ایک چونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی وہاں یہ چاہتی تھی، تو اس لیے اس قسم کے اقدامات ابھی تک ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ بحث چلتی رہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ اقدامات پہلے لے لیتے 2008 کے بعد، اور 2013-14 میں جب سرتاج عزیز کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں تو اس وقت تو ٹھیک تھا، ایک پروویژنل اسٹیٹس مل جاتا تو شاید آپ آج یہ باتیں نہ سن رہے ہوتے، یا پھر 2018 میں بھی یہ کر سکتے تھے جب گلگت بلتستان ایکٹ آیا تھا۔ لیکن اب جب کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات لیے ہیں اپنے آئین کے بالکل برخلاف مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، تو اب ہمیں یہ کام کرنا، اور خاص طور پہ جب 4 اگست 2020 کو آپ نیا نقشہ، سیاسی نقشہ جب آپ نے ایشو کیا، حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان کو ڈسپیوٹڈ ایریا ہی قرار دیا، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ اب آپ یہ تبدیلیاں کریں اور گلگت بلتستان کو 5واں پروونس ڈکلیئر کریں۔ پروویژنلی آپ کر لیں تو شاید ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جو ہے آئین میں تبدیلی کر کے اس کو باقاعدہ ضم کر لیں، مرج کر لیں اور کہیں کہ ہمارا 5واں پروونس ہے، تو شاید میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کی جو کشمیر پوری پالیسی ہے اس میں آپ کی مزید کریڈیبلٹی آپ لوز کریں گے انٹرنیشنلی، اور پھر آپ ری انفورس کریں گے جو بھارت نے کیا، اور پھر بھارت یہ کہنے میں حق بجانی بھی ہوگا کہ آپ نے بھی کر لیا، اگر ہم نے کر لیا تھا تو کیا ایشو، وہی کام آپ نے بھی کر لیا۔ تو یہ ساری جو پھر بحث ہے ایک نئی طرف چلی جائے گی۔ تو اس وقت جب کہ آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ بھارت نے جو کچھ کیا وہ غیر آئینی تھا، اور کس طرح معاملات کو حق خود ارادیت کی طرف لے جایا جائے، آپ فوکس اپنی طرف کر دیں گے، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈپلومیٹیکلی اور لیگلی اور قانونی اعتبار سے اٹ میکس اینی سینس کہ آپ اپنے موقف کو خود ہی کمزور کیے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ اس وقت یہ مناسب نہیں۔ اور پھر جہاں تک تاریخ کی بات ہے، تاریخ کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ راجہ رنجیت سنگھ نے جموں پہ قبضہ کیا، وہ 1820 میں وہ گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا، اس کے بعد گلاب سنگھ نے 1846 میں خرید لیا کشمیر ویلی کو بھی، اور پھر لداخ میں بھی انہوں نے 1836 میں حملہ کر کے
لداخ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، تو پھر یہ ہسٹری کہاں سے شروع ہوگی؟ ہسٹری تو وہیں سے شروع ہوگی جب پاکستان معرض وجود پہ آیا، پاکستان بنا، یا بر صغیر کو آزادی ملی۔ تو اس وقت جب ہمیں آزادی ملی اور پاکستان بنا، تو گلگت بلتستان گو کہ جو پرنسلی اسٹیٹ تھی، مہاراجہ ہری سنگھ نے 60 سال کے لیے لیز کر دیا تھا، لیز آؤٹ ٹو برٹن، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں تھا اس اسٹیٹ کا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، تو اس کو اسی تناظر میں رکھنا چاہیے اور لینا چاہیے۔ اور اس وقت اگر حکومت پاکستان نے کوئی ایسا اقدام کیا تو گلگت بلتستان کو لے کر، تو وہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہوگا، اور وی ول لوز آر کریڈیبلٹی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اور شاید یو ایس بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، کیونکہ اس سے ان کے جو موقف کو جو انہوں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا، اس کو تقویت ملتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی چین کا ہم پہ بڑا پریشر ہے۔ چین کا پریشر کیوں ہوگا؟ میری تو بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ قراقرم ہائی وے بھی تو بنی ہے، وہ بھی ہم نے بنائی ہے اور انہی حالات میں بنائی ہے۔ اور آج کل تو زیادہ چین آپ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پرنسپل پوزیشن کو خراب نہ کریں، جو ایسٹرن لداخ میں ہوا، بلکہ انہوں نے تو پچھلے دنوں جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس میں تو اپنی ساورینٹی ڈکلیئر کر دی ہے، اور انہوں نے بھی ایک نیا نقشہ اس علاقے کے لیے ایشو کیا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں جو سینٹیمنٹ ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا سمجھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اور صبر کر لیں اپنی جو ہے۔ اور پھر آزاد جموں اور کشمیر کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بارے میں بھی اس بارے میں رولنگ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ہم نے ٹھیک ہے 1900 جب پاکستان بنا تو 1949 میں ہم نے پاکستان کے جو ہے ایڈمنسٹریٹیولی ہم نے پاکستان کے حوالے کیا، لیکن ہم اس چیز سے دستبردار نہیں ہوئے کہ یہ جموں اور کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس میں بڑی قانونی پیچیدگیاں ہیں، تو اس وجہ سے اپنے پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس وقت یہ شوشہ نہ اٹھائے۔ آپ بے شک گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی اس وقت ایک سسٹم ہے بالکل ٹھیک ہے، ان کا چیف منسٹر بھی ہے، گورنر بھی ہے، آپ زیادہ وسائل ان کی ڈسپوزل پہ رکھیے، لیکن قانونی اعتبار سے کوئی ایسا کام مت کیجیے جو کہ آپ کی اپنی پوزیشن کو ویکن کرے۔ اگر معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹس کو بیس سلوشن کی طرف جانا ہے، پھر تو چلیں، میں سمجھ سکتا ہوں اگر یہ واقعی تھنکنگ ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے اور آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے جان ڈالنی ہے، آپ نے کشمیر فرسٹ ڈپلومیسی کرنی ہے اور بھارت کو مجبور کرنا ہے، اس پہ انٹرنیشنل پریشر ڈالنا ہے، اور تو پھر کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کی ڈپلومیسی کو، آپ کے موقف کو کمزور کرے دنیا بھر میں۔ تو میری تو یہی گزارش ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس بارے میں کوئی بھی اقدام لینے سے پہلے 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 1000 مرتبہ سوچے گی، کیونکہ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اس میں بہت سے پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور ابھی میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے میں ابھی اس فیصلے کا وقت نہیں آیا، اور میرے پاس کچھ ایسی تجاویز ہیں، اگر حکومت نے مجھ سے پوچھا تو میں ان کے ساتھ ضرور شیئر بھی کروں گا، جو کہ میں پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ تو آج میں نے کہا کہ اتنی ہی بات کر لوں، کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔